ویلکم بیک ناظرین ضلع کماڑی ہے ادھر کالونی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر ہم عورتوں کے حوالے سے مظالم کی دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ایک اور واقعہ تیزاب گردی کا پیش آیا جس کے اندر ارسلان نامی شخص بتایا گیا، اس نے تیزاب پھینک دیا 35 سالہ عورت کے اوپر۔ معاملہ کیا ہے پہلے ہم اپنے رپورٹر ہارون رشید سے جانتے ہیں۔ ہارون، ذرا تفصیل سے بتائیے گا کیا معاملہ یہ ہے؟ دیکھیں علی بھائی، یہ ضلع کیماڑی کا علاقہ ہے، تھانہ پاک کالونی کی حدود حضرت موانی کالونی کے اندر جو ہے ایک تیزاب گری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس سے اطلاع ملتے ہی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاک کالونی تھانے کے حدود حضرت موانی کالونی میں تیزاب گری کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں 35 سالہ خاتون ہے جو متاثر ہوئی ہے۔ ارسلان و نور محمد نامی شخص نے گھر کی دہلیز پر آ کر تیزاب پھینکا ہے۔ پولیس نے جب ابتدائی طور پر تحقیقات کی تو پولیس کا کہنا تھا کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا خزانہ ہے۔ 3 سال قبل ارسلان کے بڑے بھائی اور متاثر خاتون کی بہن کے درمیان رشتے کے تنازع کی وجہ سے تخنیاں پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے مابین آئے روز جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ واقعے کے فوری طور پر خاتون کو علاج کے لیے سول اسپتال روانہ کر دیا تھا۔ پولیس نے متاثر خاتون کی نشاندہی پر ملزم ارسلان و نور محمد کو گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس اس حوالے سے مزید بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے یا خاتون کے تفصیل کی جو ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا اس کی دیگر وجوہات بھی جاننی چاہیے۔ اس میں صرف ارسلان ہی ملوث نہیں ہوگا، اس کے دیگر جو سہولت کار ہیں ان کو بھی پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ پولیس اس کے دیگر سہولت کاروں کو اب تک جو گرفتار نہیں کر سکی، جبکہ ایس ایس پی کیماڑی راؤ اسلم عارف صاحب ایک بہترین پولیس افسر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی خود بھی انہوں نے اس واقعے پر ذاتی دلچسپی لی تھی اور ایس ایچ او کو دیگر کو ہدایت جاری کی تھی کہ فوری طور پر کارروائیاں عمل میں لائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کتنے کے اس واقعے کے حوالے سے پولیس ملزمان کو گرفتار کرتی بھی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ ہارون تفصیلات سے آگے کرنے کے لیے۔ ایک افسوسناک واقعہ ناظرین، مطلب آپ اندازہ کریں کہ کتنی آرام سے کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کی زندگی جو ہے وہ اس طرح تباہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک اچھی چیز یہ ہے کہ کیماڑی پولیس نے ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ فوری ظاہر کی ہے۔ تاہم اسی حوالے سے ہم کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ کیا جائے، ان سے بھی تفصیلات جانی جائیں، ان کا بھی موقف لیا جائے کہ آخر کیا معاملات ہوتے ہیں کہ اس نہج تک معاملات جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور صرف ہم پولیس کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذمہ داری ہے، بہت سارے عوامل جب آپ معاشرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص جب اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم اگنور قطعی طور پہ نہیں کر سکتے۔ ایس ایس پی کیماڑی ہیں عارف اسلم راؤ، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے رابطہ کریں اور ٹیلی فون لائن پہ ان کو بھی لیں تاکہ ان سے بھی پوچھ سکیں کہ آخر تفتیش کے دوران پولیس کو کیا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور ان سے بھی ہم جان سکیں کہ آخر کیا معاملہ تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو۔ عارف صاحب بتائیے گا تفتیش کے دوران ملزم نے کیا بولا؟ مطلب ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ کس طرح کسی بھی عورت کی زندگی اتنی آرام سے تیزاب پھینکو بھاگ جاؤ۔ ہیلو جی عارف صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی علی صاحب، بالکل یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور آج ایکچولی ہمارے ڈسٹرکٹ کیماڑی کے تھانہ پاک کالونی کی حدود میں نیو حضرت موہانی کالونی ہے، یہاں پر یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس میں ایک عورت ہیں، ظاہر ہم ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، بالکل لیکن ان کی تقریباً 35 سال عمر ہے۔ ان پر ایک شخص ہے جو ارسلان و نور محمد، اس کی طرف سے ایک یہ واقعہ دیکھنے میں آیا کہ ان کا آپس میں ایک تنازعہ تھا۔ وہ ایک رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 3 سال سے اوپر یہ تنازعہ چل رہا تھا۔ کیا مطلب رشتہ کیا تھا عارف صاحب؟ رشتہ مطلب نہیں کرنے دے رہے تھے ارسلان کے ساتھ، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا؟ جی ہاں، رشتہ ارسلان کے گھر سے ان کے گھر میں جب رشتہ بھیجا گیا تھا تو وہ رشتہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی رنجش انہوں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تنازعہ چل رہا تھا، جس بنا پر آج ارسلان جو ہے وہ اس خاتون کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے ایک تیزابی مواد، جو ایک تیزابی کیمیکل تھا، وہ بوتل میں لے کر گیا تھا اپنے ساتھ، پہلے سے پلان کر کے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ اس نے اس کے اوپر پھینک دیا، اور اس کی وجہ سے وہ خاتون مظلوم ہو گئی،
اور اسے فوری طور پہ علاج کے لیے سول ہاسپٹل روانہ کیا گیا. جو ہی پولیس کو پتہ چلا, پولیس موقع پر پہنچی اور وہاں سے شواہد بھی اکٹھے کیے اور پھر خاتون کا بیان بھی حاصل کیا گیا. شکر ہے اس بات سے اللہ کا کہ خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر نہیں, صرف 15% متاثر ہوئی. اگر زیادہ ہوتی تو یہ جانی نقصان بھی خدا نخواستہ ہو سکتا تھا. تو تقریباً 15% برن ہونے کے بعد وہ اس پوزیشن میں تھی کہ اس نے بیان دیا اور اس نے پھر اس شخص کا نام بتایا, جس پر پولیس نے فوری طور پر ریڈ کر کے اس ارسلان نامی اس مجرم کو, جس نے یہ انتہائی وحشیانہ جرم کیا تھا. عارف صاحب اس کی عمر کیا تھی, اس ملزم کی عمر کیا تھی؟ یہ بھی تقریباً اسی 35 کے قریب کی ایج کا ہے. اور اس کو ابتدائی طور پہ جب ہم نے پوچھا ہے تو اس کے پاس اس کا یقیناً ایک بڑا جرم اس نے کیا ہے, ایک انتہائی سنگین اس نے جرم کیا ہے, جس کا اس کے پاس ظاہر ہے کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی آپ یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سخت قانونی ایکشن کی بھی ضرورت تھی. مطلب سر یہ کس طرح کے نفسیاتی لوگ ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب اس شدت پہ کس طرح کون, مطلب ایک تصور تو کرے نا, مطلب کسی کی زندگی آپ تیزاب پھینک کے مطلب حال سے بحال کر دے, کسی کی زندگی آپ لے لیں. مطلب کون سے ایسے جذبات, ایسی کون سے ان کے یہ مریض ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شخص, اس کو کسی بھی صورتحال میں اس قسم کی وائلنس کی اجازت, بلکہ کسی بھی وائلنس کی اجازت قانوناً اخلاقاً کسی طرح بھی موجود نہیں ہے. اور اسی لیے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ان کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے. پاک کالونی میں ایک کیس درج ہوا جس میں 336B, آپ کو بتاتا چلوں 336B ایک خاص سیکشن ہے, جو کہ اسی طرح سے جو تیزابی مواد ہے وہ کسی شخص کے اوپر پھینکا جائے اور اس کو اس سے نقصان پہنچایا جائے, اس پہ 336B اپلائی ہوتا ہے سیکشن. تو وہ اپلائی کیا گیا, جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمر قید اور کم سے کم 14 سال کی سزا ہے. اوکے, تو سر یہ تفتیش کے دوران عارف صاحب کچھ پتہ چلا کہ کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے یہ بندہ؟ نہیں جی, دیکھیں میں بالکل واضح کروں علی کہ ہم ایسے لوگوں کو ذہنی مریض کہہ کے ان کو شیلٹر بالکل نہیں دینا چاہیے, بلکہ یہ جیتے جاگتے ہوش و حواس انہوں نے یہ کام کیا ہے اور بالکل اس کو اس کی قرار واقعی سزا دلوائی. مگر سر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے, آپ بالکل آپریشن پولیس نے فوری کارروائی کی, لوگ بہتر انداز میں اسی طرح جاننا دیکھنا چاہتے ہیں اور بڑا اچھا کام بھی چل رہا ہے کیماڑی کے اندر, ہم اس کو براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں اور چیزوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں یہ تفتیش کے اندر جو معاملات جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیل بھی مل جاتی ہے اتنی آرام سے, اور پھر معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے. آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے دن میں, اس وقت ان کو گرفتار بھی جیسے ہی رپورٹ ہوئی فوراً کیا گیا. اور یہ جو FIR ہوئی اس میں ہماری کلیئر ڈائریکشنز, آج ہی ایڈیشنل IG کراچی کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ملی تھی, آج ہی ہم نے ایک کمبائن میٹنگ آپریشن اور انویسٹیگیشن کی ہے. اور یہ کیس جو درج ہوا ہے یہ SHO اور SIO یعنی تفتیش اور آپریشن کے جو دونوں انچارجز ہیں ان کو دونوں کو آن بورڈ لے کے یہ FIR ہوئی ہے, ان کی مشاورت سے ہوئی ہے. اور اس میں میک شور کیا گیا ہے کہ تمام سیکشنز بھی اور جو ٹیکنیکل اور لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کی جائیں, کیونکہ عارف صاحب کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ یہ کیس کوئی بھی سنتا ہے اس کے دل دہل جاتا ہے کہ تکلیف دہ عمل پوری ایک کسی بھی جان کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی معاف کر دیا جاتا ہے مدعی کی جانب سے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جی معاملہ وہاں سے ختم بھی ہو جائے مگر ریاست اون کرے؟ یہ جو FIR ہوئی ہے یہ اسی مدعی کی جانب سے ہوئی ہے, اور اس میں ہم میک شور کریں گے کہ جو ہمارا قانونی عمل ہے اس کو, جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں اکثر لکونات رہ جاتے ہیں جس کے ملزمان فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ ہم میک شور کریں گے کہ اس میں ہماری طور سے کوئی قانونی لکونہ نہ رہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ جو خاتون ہیں ان کی فیملی کو پورا یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وکٹم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اس میں, اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ عارف صاحب تفصیلات اور اس موقف سے اپنا آگاہ کرنے کے لیے اور تفصیلی بتانے کے لیے. میں اپنے پروگرام میں کیا کوشش کر رہا ہوں, میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ کنسرن اتھارٹیز کو ساتھ لیا جائے, ان سے پوچھا جائے کیا کیا معاملات ہیں, جو اسٹوریز کر رہے ہیں, تاکہ اپنے رپورٹرز کو انگیج کر رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ بھائی یہ جو ایشوز آ رہے ہیں اس شہر کے اندر, اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سامنے آئیں, اور اگر اس کے اندر کوئی بھی معاملہ ہے جو عوام کی بہتری کے لیے اس کے اندر اگر حل ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر کام ہو.
हमारे इस प्रोग्राम ने जितनी भी स्टोरीज़ हम इसके अंदर सेगमेंट का हिस्सा बना रहे हैं उसकी वजह ही यही है कि कंसर्न अथॉरिटी साथ हो, उनसे भी पूछा जाए और आगे इस तरह के मामला, इस तरह के बहुत सारे केसेस और इस तरह के मामला शहर में चल रहे हैं, चाहे जराइम हों, चाहे सोशल इशूज़ हों, चाहे दीगर मामलात हों, चाहे सियासी मामलात हों, क्योंकि बराह रास्त एक आम आदमी का इस शहर के अंदर जिन जिन मामलात से जो है वो वास्ता रहता है, जिसका असर पड़ता है, हम कोशिश करते हैं नाज़रीन कि उस मामले को अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो जो बातें और जो जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आप अपनी राय जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं। फीडबैक मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स इस वक्त आपको पेज पे भी नज़र आ रहे होंगे, कराची टुडे का पेज फेसबुक और दीगर जगहों पे मौजूद है। आप अपनी राय दें ताकि हम बेहतर अंदाज में बेहतर शहर जो है वो मुस्तकबिल करीब में हम सब अपना किरदार अदा करके बना सकें। नाज़रीन, अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ और इस शहर की बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।